السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن کی تاخیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اپنا سمیع و بصری کالم عالم پرواز لے کر۔ طاہر پرواز۔ فیصلہ کن ہفتہ شروع ہونے والا ہے جی۔ آج سے جو ہفتہ شروع ہوگا وہ فیصلہ کن ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے کے دوران بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آج یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ٹارگٹ آرمی چیف کیوں، اور بجلی کا ایک اور جھٹکا، یعنی کہ ابھی جو جھٹکے لگے ہیں پٹرول کے اور بجلی کے، اس کے بعد بجلی کا ایک اور جھٹکا منتظر ہے ہمارا، اور عمران بحران اور اس کے ساتھ ایک ٹیلی فون۔ تو جلدی اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرتا چلوں کہ جو ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے آج سے، اس ہفتے میں کچھ کارروائیاں سپریم کورٹ کی طرف سے ہونی ہیں، کچھ سازشیں ایوان صدر میں ہونی ہیں، اور کچھ فیصلے باقی کی عدالتوں میں ہونے ہیں۔ اور یہ فیصلے جو ہیں ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جبکہ صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے 8 ستمبر کو، اور 16 ستمبر کو چیف جسٹس سپریم کورٹ امرتا بندیال رخصت ہو رہے ہیں، اور عمران خان عالمی عدالتوں تک جا پہنچے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ عمران بحران اور اس میں ایک ٹیلی فون، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو پہلے آپ سے بات کرتے ہیں کہ بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ آپ کے علم میں ہے کہ بجلی کے نرخوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے، اور نگران حکومت اس سلسلے میں صرف یہی بتاتی ہے کہ IMF سے معاہدہ ہوا ہے اور وہ معاہدے ہم نے آنر کرنے ہیں، اور یہ معاہدے پچھلی حکومت نے کیے ہیں۔ IMF سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ IMF نے کہا تھا کہ آپ ٹیکس ضرور لگائیں، لیکن ان پر لگائیں جو صاحب ثروت ہے، لیکن یہاں جو بجلی چور ہے اور جو لائن لاسز خود یہ وابڈا کے محکمے اور ڈسکوز ان کے جو ترسیلی نظام سے ہوتے ہیں، وہ 500 ارب کے ہیں، اور یہ 500 ارب کے جو نقصان یہ کر رہے ہیں، اس کا یہ جرمانہ ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ اب بجلی کا بل ادا کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ جس کا 2 مہینے سے بجلی کی بل کی ادائیگی نہیں ہوئی، اس کا میٹر کاٹا جائے گا، اور اس سلسلے میں حکومت نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، اب اس کی اقساط بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ موجودہ نگران حکومت جو ہے، اس کو جانے والی حکومت PDM کی، وہ با اختیار نگران حکومت کے طور پر قانونی طور پر بنا کر گئی ہے، یعنی کہ اسے فیصلے جو مالی حوالے سے ہیں اور بہت سے نگران حکومتوں کو جو نہیں حاصل ہوتے اختیارات، وہ اس کے پاس ہے۔ اب بجلی چور مزے کر رہا ہے، وہ کنڈا بھی ڈال رہا ہے، وہ بجلی کے محکمے کے لوگوں کے ساتھ مل کر رشوت دے کر اب ضرورت سے زیادہ بجلی استعمال کر کے بل بھی ادا نہیں کر رہا۔ تو یہ اس کا جرمانہ آپ کیسے لے سکتے ہیں بجلی کا بل ادا کرنے والوں سے؟ ان کے بل میں آپ بجائے اس کے کہ جو بجلی چور ہے اس کی آپ بجلی کاٹیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے، وابڈا والوں کے علم میں ہے، ڈسکوز کے علم میں ہے، لیکن وہ نہیں کریں گے ایسا۔ وہ اپنی مفت بجلی کے لیے ہڑتال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے نگران حکومت پھر ایک دفعہ بالکل بے اثر دکھائی دے رہی ہے کہ ہم ان سے بجلی واپس نہیں لیں گے، وہ مفت بجلی استعمال کریں۔ اب یہ اس قسم کی جب ڈسپیرٹی ہوگی معاشرے میں، تو لوگ کیا سڑکوں پر نہیں آئیں گے؟ اور اب پھر بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ کی باتیں چل رہی ہیں۔
پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات کہ ٹارگٹ آرمی چیف کیوں؟ آرمی چیف کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا مقصد آرمی چیف اور ان کی ٹیم کو نشانہ بنانا تھا۔ آرمی چیف وہ افسر ہے فوج کا جو کبھی آئی ایس آئی کا چیف بھی تھا، اور آئی ایس آئی کے جس مقام پر یہ موجود تھے، انہیں بقول عمران خان کہ آئی ایس آئی کو سب سیاستدانوں کا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے، بے شک میرے فون بھی ٹیپ کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ جب یہ ساری باتیں وہ کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے جا کر انہیں کہا تھا کہ ذرا آپ اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھیے وہ کیا کر رہی ہیں۔ تو اتوار کے دن دفتر کھلوا کر ان کی ٹرانسفر کر دی گئی تھی، اور جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی تو جنرل باجوہ نے حیرت کا اظہار کیا ایوان صدر میں بیٹھ کر، صدر صاحب آپ لاہور گئے تھے، آپ نے جا کے عمران سے پوچھا کہ انہیں آرمی چیف بنا دیں؟ تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا بالکل بنا دیں۔ اور آرمی چیف نے دوبارہ پوچھا کہ اپنا باجوہ نے، کیا واقعی انہوں نے کوئی اپنی تجویز نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، تجویز نہیں دی۔ یہاں بھی جنرل باجوہ کھیل کھیل رہے تھے، اور یہ کھیل ایسا وہ کھیل گئے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی تو عمران نے کہا میں تو ان کو نہیں جانتا، سنا ہے کہ حافظ قرآن ہے، تو قرآن و رسول اور سنت کی موجودگی میں وہ اچھے فیصلے کریں گے، میں ان کو نہیں جانتا، میں ان سے نہیں ملا ہوا۔ یہ کس قسم کی شناخت ہو رہی تھی؟ یعنی کہ بالکل لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ بتانا کہ میں تو جانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے۔ جو بندہ خود جا کر اور مل کر آئے اور کہے کہ جناب اپنا گھر جو ہے وہ درست کر لیں، آپ کے گھر سے کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ آرمی چیف کو ٹارگٹ بنانے کے لیے بقول نگران وزیر اعظم کہ یہ کھلی بغاوت تھی فوج کے خلاف، فوج کے آرمی چیف کے خلاف۔ تو یہ کھلی بغاوت میں سب نے دیکھا کہ جہاں جہاں نشانے لگائے گئے وہ ساری آرمی کی تنصیبات تھیں۔ اور نگران وزیر اعظم کاکڑ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کہیں بھی اگر فوجی تنصیبات پر حملے ہوں تو یہ کیس فوجی عدالتوں میں چلتے ہیں، تو یہ کیس بھی اس کا مطلب ہے فوجی عدالتوں میں چلیں گے۔ اور سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے آلریڈی ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی صدر عارف علوی کی طرف سے ایک ٹویٹ کے ذریعے، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ اتنا زبان زد عام ہوا کہ پچھلے دنوں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ایوان صدر میں ملاقات کی خبریں بھی سامنے آئیں، اور جس میں شاید ان کو جا کر باور کرایا گیا کہ محترم جو آپ کے چند دن رہ گئے ہیں وہ سکون سے گزار لیں، کوئی گندا کھیل کھیل کر نہ جائیں، ورنہ نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں پہ کچھ سوچا جا رہا تھا۔ بہرحال اب یہ آرمی چیف موجود ہیں، اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ صدر کی رخصتی کا وقت نزدیک ہے۔ انہیں تو پہلے یہاں تک کوشش کی گئی کہ جب تک اپنا عام انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک آپ صدر رہیں، لیکن لگتا ہے کہ ان کو راس نہیں ہے، اور شاید یہ 8 تاریخ کو فائنل ان کی رخصتی کا بندوبست کر لیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ اور اب عمران بحران اور ایک ٹیلی فون۔ عمران خان عالمی عدالتوں تک جا پہنچے، یہ کیسے ہوا؟ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان کو اجازت دی گئی تھی کہ ان کی فون پر، عدالت نے کہا تھا کہ ان کی فون پر ان کے بیٹوں سے بات کرا دی جائے۔ بیٹوں سے کیا بات ہوئی، کیا اشاروں کے نیا میں بات ہوئی، وہ بات عالمی عدالت تک کیسے پہنچ گیا یہ سلسلہ؟
کیونکہ یہ کمیونیکیشن کے نتیجے میں اتنا بڑا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ عافیہ صدیقی کے لیے تو بطور وزیر اعظم عمران کسی عالمی عدالت میں نہیں گئے۔ کسی عالمی عدالت میں آپ نے کوئی کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ نہیں لے کر گئے۔ آپ کو یہاں کون سا دکھ ہے؟ آپ کو تو یہاں آپ کی پسند کے کھانے دیے جا رہے ہیں، آپ کو جو سہولت قانون کے مطابق، جیل مینول کے مطابق ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ اور جو بندہ باہر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ہائی اسپرٹس میں ہے۔ اگر آپ ہائی اسپرٹس میں ہیں تو آپ کو عالمی عدالتوں کے بجائے یہاں کی عدالتوں میں سامنے پیش ہو کر بات کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی عدالتوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ تو کہتے تھے کہ یہ ہماری عدالتیں بہترین عدالتیں ہیں، اور چیف جسٹس امرتا بندیال کی تو آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ عالمی عدالت میں لے جانے کا مقصد پاکستان کو بدنام کرنا ہے؟ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ جس آپ نے وکیل کو وہاں ہائر کیا ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں، اور بہت بھولے ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ عالمی عدالت کے لیے اتنے مہنگے وکیل کو پیسے کون دے گا؟ پیسے وہی دیں گے جو گولڈ سمتھ والے، جنہوں نے وہاں پہ یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ اب آپ اس چیز کی طرف توجہ کیجئے کہ آپ کے اگر کیسوں میں کچھ نہیں ہے، بقول آپ کے، اللہ کرے کچھ نہ ہو، باعزت آپ بری ہوں اور عام الیکشن میں آپ سامنے آئیں، لیکن آپ جو حرکات کرتے جا رہے ہیں اس سے مجھے کچھ اچھی خیر کی توقع نہیں نظر آ رہی، کیونکہ جہاں جہاں ملک کی بدنامی ہو رہی ہے اس کے بعد سامنے یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید آپ، جس طرح پرویز خٹک نے کہا کہ آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے تھے، تو اب تو آپ کو بہت سے سروے بھی سامنے آ گئے ہیں، آپ کی آدھی سے زیادہ پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، خیبر پختون والے علیحدہ ہو گئے، جنوبی پنجاب والے علیحدہ ہو گئے، اور درمیان میں جو رہ گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، پارٹی کو اگر الیکشن میں کے قابل آپ نے رکھنا ہے تو آپ ایسی چیزیں نہ کریں کہ جس سے آپ پارٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہوں۔ اپنے لیے تو آپ نقصان پیدا کر چکے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قوم جو ہے وہ یقیناً ایک روشن خیال لیڈر کے لیے منتظر ہے۔ بہت سے لوگوں کو آزمایا جا چکا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، پی ایم ایل این کو بھی آزما لیا، اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور آپ کا 3.5 پونے 4 سال کا دور بھی دیکھ لیا۔ تو اب میرے خیال میں آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ حالات کے دھارے میں اگر آپ رہیں گے تو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ اجازت چاہنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ آپ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اپنی رائے ضرور دیجئے گا، اور اس کے علاوہ دوستوں کو ہو سکے تو شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔